الحمد للہ رب العالمین وباری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی رسولہ و حبیبہ و صفیہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل الطاہرین المعصومین المنتجبین فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اوصیکما جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ مولا متقیان کی وصیت کے چند جملے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ امام علیہ السلام کو جب ضرب لگ چکی ابن ملجم کی 19 رمضان کو، جو بعد میں مولا نے وصیتیں کیں بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر کے، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، وہ وصیت موجود ہے نہج البلاغہ میں سے۔ یہ چند جملے اس میں سے میں نے لیے، جس میں امام علیہ السلام نے کافی ساری چیزوں کو جو مولا اپنی زندگی میں جن چیزوں کا خیال رکھتے تھے ان کی تاکید کی۔ کہا اے میرے بیٹو یتیموں کا خیال رکھنا، اے میرے بیٹو کتاب خدا کو مضبوطی سے تھامنا۔ مولا متقیان کے فرزند تو میری بہنوں ایسے فرزند نہیں تھے۔ روایات میں ملتا ہے 7 یا 8 فرزند میرے مولا کے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، اور جو نام نہیں ملتا وہ محمد حنفیہ کا نام ہے، لیکن وہ بھی امام حسین علیہ السلام خود ان کو مدینہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اپنا نمائندہ بنا کر آئے تھے۔ اور محمد حنفیہ رازدار امامت، امامت کے راز جن کے سینوں میں، مولا نے ان فرزندوں کو اکٹھا کر کے یہ وصیت کی۔ در حقیقت مولا مخاطب اپنے بیٹوں سے تھے، لیکن وصیت ہم جیسوں کو کر رہے تھے۔ جانتے تھے کہ یہ میرے جملے محفوظ رہیں گے، یہاں تک محفوظ رہیں گے کہ وہ اتنی صدیاں بعد میں آنے والے بھی ان جملوں کو تلاوت کر سکیں گے۔ اور خدا کا درود اور سلام ہو ان ہستیوں پہ جنہوں نے ان خطبات اور ان جملوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ان ہستیوں پہ جنہوں نے ان کے ترجمہ کیا ہے تاکہ ہم جیسے ناچیز بھی اس کی تلاوت کر سکیں۔ میں مفصل نہیں کرتی اپنی گفتگو کو، یہ جو چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس میں مولا نے پہلے کہا کتاب خدا کو مضبوطی سے تھامو اے میری اولاد، اور جو آخری جملہ ہے مولا کا، اس جملے کی طرف متوجہ کروانا چاہتی ہوں آپ کو۔ مولا کہہ رہے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرو۔ یہ موضوع بہت شیریں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں تھوڑا تلخ ہو گیا ہے۔ نظم و ضبط تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سلیبس کا حصہ ہے، یہ جملہ، یہ چیز جو ہمیں پڑھائی جاتی تھی اور ہم وہ لکھ آتے تھے کاپیز پہ، اور اس کا ہماری عملی زندگی سے رابط نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سلیبس میں پڑھتے ہیں یا کوئی عام بندہ میرے جیسا بندہ یہ بات کہہ دے، کوئی اور بندہ کہہ دے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لا یعنی بات ہو، لیکن کون کہہ رہا ہے؟ یہ لسان اللہ، مولا متقیان، کہ جن کی گفتگو، جن کی ایک ایک بات لا یعنی نہیں ہوتی، وہ انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے مولا کا جملہ ہے اور ہمارے معاشرے سے مربوط بھی ہے، تو میں نے محرم سے پہلے ہی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن میں اس جملے کو اپنا موضوع بناؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی علی محمد محمد وجل۔ نظم و ضبط، جب ہم کائنات کو غور سے دیکھیں جو خداوند متعال نے خلق کی، انسان کے علاوہ دوسری چیزیں، تو
اب مزید میں اس میں نہیں جاتی، ظاہر ہے دوسری چیزوں کو اللہ نے خل کیا، جیسا خل کیا وہ ویسی ہیں. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے ارادہ دیا. سورج، ہوائیں، بارش، دیگر جتنی چیزیں ہیں جیسی خدا نے خل کی ویسی ہیں. اب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج ایک نظم و ضبط کے تحت روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے. کبھی یوں نہیں ہوا کہ ہماری نیند پوری ہو گئی ہو، ہم جاگ گئے ہوں، ہم انتظار کر رہے ہوں کہ آج دن نہیں چڑھ رہا، آج سورج نہیں نکل رہا، ہم انتظار کرتے کرتے آج اتنا لیٹ نکلے اور اتنی جلدی غروب ہو گیا کہ 2 گھنٹے کا دن تھا. نہیں ہوا ایسے کبھی. یا کبھی یوں ہوا ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق کی طرف سے نکلے گا اور سورج صاحب جو ہے وہ شمال جنوب سے نکل آئے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. ظاہر اللہ نے اس کو ایک نظم کے تحت ٹھہرایا ہے. اسی طرح اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں جانوروں میں سب سے چھوٹی، جو ہماری ظاہری آنکھوں سے ہمیں سب سے چھوٹی نظر آتی ہے، ورنہ تو ابھی سائنس نے اتنی ترقی کر رہی ہے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی اور بھی مخلوقات انسان دیکھ سکتا ہے کچھ مخصوص آلوں سے. چیونٹی ہے. اب چیونٹی دیکھیں کہ ایک قطار میں چل رہی ہوتی ہے، نظم سے چل رہی ہوتی ہے. جب وہ اپنا ذخیرہ کرنے جا رہی ہوتی ہیں، دانہ لینے جا رہی ہوتی ہیں، ایک قطار میں جا رہی ہوتی ہے، نظم سے جا رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ چیونٹی سردیوں میں نظر نہیں آتی. اس کی خلقت ایسی ہوئی ہے کہ وہ سردی نہیں برداشت کرتی. سردیاں جو ہے وہ اپنی گھروں کے اندر چھپ کے گزارتی ہے، جو اس کا گھر ہے زمین کے اندر. اب وہ 6 مہینے وہاں پہ اگر بھوکھی رہے تو دوبارہ تو وہاں سے وہ نکل ہی نہ سکے. جب وہ چل رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ دانے اٹھا کے، جس چیز کا بھی دانہ ہو تو وہ اپنی بل کی طرف، اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے. 6 مہینوں کے لیے وہ خوراک ذخیرہ کر لیتی ہے. اب نظم و ضبط وہ اللہ آج دے رہا ہے، اللہ گرمیوں میں دے رہا ہے تو اللہ سردیوں میں نہیں دے گا. آج کھا لیتی ہوں خیر ہے، سردیوں کے لیے رہنے دیتی ہوں ذخیرہ. لیکن ایسے نہیں ہے. اس کو شعور ہے کہ میں نے اپنے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے جیسے مجھے اللہ نے خلق کیا ہے. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے جب ارادہ اور اختیار دیا تو کچھ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں کامیاب ہیں. اور کچھ ہمارے جیسے، میرے جیسے جو اپنی فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں. میری زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے، اس لیے میری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور الجھنے اور میری دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نا صبح سے لے کر شام تک ہم نے اتنی دوڑ لگائی اور ہمارے کام ختم نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے کام کیوں نہیں ختم ہوتے؟ مولا متقیان کی ایک اور حدیث ہے. مولا کہتے ہیں کہ تمہارے دن رات کی مصروفیات کے لیے تمہارے یہ دن رات ناکافی ہیں. یعنی 24 گھنٹے کی مصروفیات کے لیے یہ 24 گھنٹے ناکافی ہیں. لہٰذا ان کو تقسیم کرو، کچھ آرام کے لیے، کچھ کام کے لیے، تب جا کے تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. ہم جب عام لوگوں میں دیکھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا جو جن کا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کا وجود ہی نہیں ہے، یہ کچھ ہیں ایسے مذاہب، ان میں بھی جو کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں نظم و ضبط ہے. ایک عیسائی رائٹر ہے، لکھتا ہے کہ کامیاب انسان کی ضمانت یعنی کنجی جو ہے، کلید جو ہے وہ ڈسپلن ہے. اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو چاہے وہ دینی معاملات میں، آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈسپلن کے بغیر وہ کامیاب ہو سکے. علماء آج کے دور کے اگر ہم علماء دیکھیں، امام خمینی، آغا رہبر یا جو دیگر علماء ملتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک شیڈول ہے، انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اتنے گھنٹے مطالعہ کرنا ہے، اتنا گھنٹے یہ کرنا ہے، اتنا گھنٹے وہ کرنا ہے. اب اگر رہبر کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ان کی زندگی کے بارے میں، تو اس کو جب مطالعہ کرے تو انسان سمجھ آتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں نظم و ضبط ہے. اگر ہر شب جمعہ کو شہداء کے گھروں میں جاتے ہیں ان کے یتیموں سے ملنے، ہر شب جمعہ کو کچھ گھنٹے. اب یوں کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو فون کر دیو اتوار کو کہ جی چلے میں آ جا رہا ہوں، یا کسی اور دن فون کر دیو. نہ، نظم و ضبط. شب جمعہ مقرر ہے، ہر شب جمعہ کو جانا ہے ملنے. اگر ہم دیکھیں، ظاہر ہے یہ آج کے دور کے علماء ہیں. ہم کہیں کہ پہلے دور میں ہماری ماؤں کی زندگیاں آسان تھیں، یا جو
اس دور میں 14 صدیاں پہلے جو لوگ تھے ان کی زندگی آسان تھی. واقعتاً ہماری زندگی جتنی سہولیات زیادہ آئی ہیں اتنی انسان کی زندگی مشکل ہو گئی. یہی دیکھ لیں کہ ہمارے گھر بڑے ہو گئے ہیں, تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں, پکے ہو گئے ہیں, تو جب ہم اپنی دادیوں نانیوں سے سنتے ہیں تو ان کے گھروں کی صفائیاں آسان تھیں. اب ظاہری طور پہ تو ہمارے گھر وہ دیکھنے میں انسان کو کر رہے ہیں کہ یہ بہتر ہیں, لیکن آسانیاں زیادہ تھیں. ابھی جتنی سہولیات آئی ہیں اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی چونکہ بڑھ چکی ہیں, مصروفیات بڑھ چکی ہیں, اس لیے ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط نہیں پیدا کر سکتے. تو یہ جو اللہ نے مثالیں دی ہیں آج کے دور میں درجے جو خدا تک پہنچے ہوئے بندے ہیں, یہ اسی لیے ہیں کہ دیکھو ان کو آج کے دور میں بھی یہ چیز ممکن ہے. اگر اہل یورپ یا یہ جو دوسرے کامیاب لوگ ہیں جو دنیا کے حوالے سے کامیاب ہیں ان کی مثال نہ دی جائے. امام خمینی کہیں جا رہے تھے, ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ اپنے ملک میں تھے یا اس وقت جب ملک بدر تھے, اور ان کی کانفرنس تھی. جیسے ہی آگا اس حال میں داخل ہوئے تو ادھر سے اذان ہو گئی. اب اتنے کیمرے, اتنے مائک اور بڑے بڑے صحافی اور نہ جانے کون کون وہاں پہ منتظر, تو آگا پلٹ آئے وہاں سے, دوڑے پیچھے, بڑے بڑے لوگ دوڑے, واپس آئے. بس 5 منٹ کوئی بات کر لیں, 5 منٹ یہ کر لیں. میں نے کہا نا, اللہ نے یہ وقت مقرر کیا ہے تو میں اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا. اسی طرح جب نماز ہے, نماز کا دیکھیں یوں نہیں ہے اللہ نے کہا ہو کہ 24 گھنٹوں میں, ویسے مستحب ظاہر ہے اللہ نے ہمارے لیے راہیں آسان رکھی ہیں کہ مستحب جس وقت بھی دل کرے انسان پڑھ سکتا ہے, لیکن جو واجب نماز ہے اس کا وقت ہے, اتنے سے لے کر اتنے تک. فجر کی ہے, ظہرین, مغربین, یوں کبھی نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ جی فجر کے وقت ہم ظہرین پڑھ سکتے ہیں. نظم و ضابطہ ہے نا. اسی طرح حج 12 مہینے نہیں رکھے اللہ نے, جب جی چاہو عمرے کے لیے ظاہر زیارت کے لیے انسان جا سکتا ہے, لیکن حج نظم و ضابط سال میں 1 مہینہ. پاکستان کے شہید خدا ان کی ماں پہ اور ان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور ان کو ائمہ معصومین کے ساتھ رکھے اس دنیا میں. شہید حسینی بہت بڑا نام ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. شہید حسینی گئے اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر, علماء کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی, اور لیٹ نائٹ بہت لیٹ پہنچے, کہیں 1 بجے کے قریب, اور صبح پھر جلدی وہاں پہ پہنچنا تھا میٹنگ میں. تو ایک مدرسے میں ان کو ٹھہرایا گیا, اور مدرسے میں ظاہر ہے اتنی وسیع ہمارے کہاں مدارس ہوتے ہیں. ایک جو شاگرد پہلے سے وہاں پہ رہ رہا تھا اس کے ساتھ ان کو کمرے میں جگہ دی گئی کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ چند گھنٹے گزار لیں. اب انہوں نے ظاہر جلدی جانا تھا وہاں سے, جیسے ہی آگے جا کے وہاں پہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو الماری ہے کھلی پڑی ہے, وہ میرے اپنے گھر کی اکثر کھلی پڑی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ بکس مرتب ہوتی ہیں, تو وہ کھلی پڑی تھی الماری, اور بکس جو کتابیں پڑھی تھی الماری میں وہ بالکل غیر مرتب, اوپر نیچے آگے پیچھے. وہ ایک مشہور عالم دین کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کا خاصہ ہے بد نظمی, کہ وہ کتاب ادھر پھینکے گا, کاپی ادھر پھینکے گا, پین ادھر پھینکے گا, یا دیگر چیزیں میں. ہر طالب علم ایسے نہیں ہوتے, انسان کو اس سے نکلنا چاہیے, ہم خود بھی طالب علم ہیں ظاہر ہے, سیکھنے والے ہیں. تو آگا لیٹے, ایک دفعہ ان کی نگاہ پڑی تو ظاہر ہے ابھی یوں تو اسے نہیں کہہ سکتے تھے, ظاہر ہے ان کا اخلاق ایسا اخلاق تھا کہ یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے الماری کی, یا ایسے اس کو سیٹ کرو. آگے کہتے ہیں اب جاگ رہے ہو؟ بولا جی جاگ رہا ہوں. آگا اٹھو میرے ساتھ جی الماری سیٹ کریں. شرمندہ ہو گیا, نہیں آگا صاحب آپ ابھی سو جائیں, آپ نے جلدی جانا ہے, میں نا صبح اٹھ کے سیٹ کر لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ اس بد نظمی میں مجھے نیند نہیں آئے گی کہ یہ الماری غیر مرتب ہے, مجھے نیند نہیں آئے گی, اٹھو اس کو سیٹ کریں. اور وہ بھی جو بیچارہ کہہ رہا تھا, اگر ہے تو اللہ اسے سلامت رکھے, وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں سیٹ کر لوں گا, ظاہر آگا کو بھی پتہ تھا یہ پہلے بھی اتنے عرصے یہاں پہ رہ رہا ہے, جو ظاہر ٹال رہا تھا نا کہ میں صبح کو سیٹ کر لوں گا, لیکن آگن کا نہیں, مجھے اس بد نظمی میں نیند نہیں آئے گی. ہم ماشاء اللہ خواتین ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک سلیقے والا جو ہے خاصہ وہ عورت میں زیادہ رکھا ہے. زیادہ ہے نا عورت میں, آپ خود دیکھیں گے مرد میں یہ چیز کم ہے. اللہ نے فطری اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ آئے گا, چابی ادھر, ہیلمٹ ادھر, یہ ادھر وہ ادھر. اور ہم جیسی بعض خواتین اس سے کڑتی ہیں, کیوں ایسے
لیکن کچھ ٹائم بعد سمجھ آئی کہ نہیں یہ اس کا خاصہ ہے بیچارے کا. ہم اگر کڑتی رہیں روز لڑائی بھی بناتے رہیں گھر میں تو وہ اس چیز سے چینج نہیں ہوگا, ایک سوائے اس کے کہ گھر میں لڑائی بنے گی. وہ چیز ظاہر ہے ہم نے ہی مرتب کر کے رکھنی. اور اگر ہم بھی غیر مرتب ہوں, بد سلیقہ ہوں, تو روز صبح کیا ہوتا ہے, چابی کدھر ہے, جراب کدھر ہے, یہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, آدھا گھنٹہ اس پہ ہمیں لگ جاتا ہے کہ یہ پورا گھر چھانوں کے کہاں پڑی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور ادھر سے ظاہر ہے وہ بیچارہ جو لیٹ ہو رہا ہے اپنے کام سے, ڈیوٹی سے, وہ الگ بولے جا رہا ہے کہ کوئی چیز گھر میں ملتی نہیں ہے, یہ ہے وہ. اس کا حال یہ ہونا تھا کہ انسان اس کو مرتب کر کے رکھے, ہر چیز کی ایک جگہ بنائے, تاکہ نہ ٹائم ضائع ہو اور نہ گھر پھیلے. ظاہر ہے ہم جب اس طرح کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں تو بعد میں جو گھر کا منظر ہوتا ہے وہ انسان دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کیسے. لہٰذا یہ نظم و ضبط ایسی چیز ہے کہ یہ دین سے جدا نہیں ہے. ہم کہیں یہ فلاں بہت باسلیقہ ہے, وہ چونکہ پڑھتا نہیں ہے, علمی اس کا دینی مطالعہ نہیں ہے, میں تو فل ٹائم کتابوں میں پڑھی رہتی ہوں نا, اس لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں اپنا گھر جو ہے وہ سیٹ کروں. نہیں, یہ چیز دین سے جدا نہیں ہے. جب مولا متقیان کہہ رہے ہیں تو بالکل اس میں خیر ہے, یہ جدا ہو ہی نہیں سکتا دین سے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے. لہٰذا کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا راز یہی ڈسپلن ہے. اگر رہبر کے نمائندے جو پاکستان میں ابھی شاید چلے گئے ہیں, کوئی اور آگے ہیں ان کی جگہ پہ رہ کے گئے ہیں, تو وہ ایک دفعہ اسی چیز پہ انسان کی زندگی اور وقت پہ بات کر رہے تھے. تو وہ میں نے سنی تو اتنی میں حیران ہوئی. کہتے ہیں کہ 70 سال ہوتی ہے آج کے دور میں, زیادہ زندگی انسان کی اتنی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر 70 سالوں کا انسان اپنا شیڈول بنائے اور ہر روز لکھے وہ گھنٹے کہ اتنے ٹائم میں نے یہ کیا, اتنا ٹائم یہ کیا, اتنا ٹائم یہ کیا, تو 70 سالوں میں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ 25 سال انسان نے سو کے گزار دیے. 25 سال. اور میں ابھی وہ چیز عرض نہیں کرنا چاہتی, اور نہ جانے کتنا ٹائم جو ہے, کتنے سال رفع حاجت کے لیے گزار دیے, واش روم میں گزار دیے, اگر پورا وہ شیڈول مرتب ہو. ہے نا ائمہ معصومین کی حدیث ہے کہ واش روم میں شیطان زیادہ غالب آتا ہے انسان پہ, اور وہاں سے جلدی باہر نکلو, وہاں پہ زیادہ دیر نہ لگاؤ. لیکن جلدی نکلنے کی کوشش میں بھی آگے کہتے ہیں کہ جب انسان مرتب کرے اپنی ہر چیز کو, تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میری فرصتیں کہاں جا رہی ہیں, میرا وقت کہاں جا رہا ہے. اور اس میں سے کچھ سال ملتے ہیں جو ہم نے نماز پڑھی ہے. سونے کا ٹائم, سونے کے میں نفی نہیں کر رہی, آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں خدا نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی پوری نیند قربان کر دو. یہ تو علماء اور عرفاء کا لیول ہے, ہم جیسے تو ظاہر ہے ہماری صحتیں کمزور ہیں, ہم پہ نیند غالب ہے. آپ کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری نیند قربان کر دو, بلکہ اللہ نے تو صرف آدھا گھنٹہ مانگا ہے تم سے نماز صبح سے پہلے. رات کو آدھا گھنٹہ جلدی سو جاؤ اور صبح آدھا گھنٹہ جلدی جاگے. ظاہر ہے بالکل تو نیند انسان کی ختم نہیں ہو سکتی, کوشش کے ساتھ یہ کم ہو سکتی ہے. ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے نیند انسان کے لیے ضروری ہے. اب اگر 8 گھنٹے ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا کام کرتے, 15 منٹ پہلے الارم لگایا, پھر ہفتہ وہ کیا, پھر آدھا گھنٹہ پہلے لگایا, اس طرح کرتے 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 انسان کام کر سکتا ہے نیند. ابھی اگر رہبر کی نیند آپ کو بتاؤں 24 گھنٹوں میں ان کی کتنی نیند ہے, 2 گھنٹے. اور صحت ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے, اور ان کا سایہ امام کے ظہور تک ہمارے سروں پر قائم رہے. 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے نیند آگا کی کم کی ہے نا, خود کم کی ہے, ورنہ انسانی صحت تو ایسی ہے کہ ظاہر نیند انسان پہ غالب آتی ہے. لہٰذا اگر انسان ان 70 سالوں میں سے نکالے تو اتنے سال انسان نے سو کے گزار دیے. اور ہم خواتین ہیں تو ہمارے نہ جانے کتنے سال تو ہمارے کچن میں گزرے ہوں گے. ظاہر ہے جب ہم اتنے, میں ڈشوں کی نفی نہیں کر رہی, ظاہر ہے میرے شوہر کو جو چیز پسند ہے بنائیں, خدا نے اس کا اجر رکھا ہے. بچوں کے لیے جو عورت اس گرمی میں بنا رہی ہے, کوئی چیز بنا رہی ہے, اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے. لیکن اگر وہ چیز زیادہ ہو جائے, بہت زیادہ ہو جائے, 24 گھنٹوں میں سے آدھا دن میرا کچن میں گزرے, اسراف ہے. اللہ نے کچن کے لیے خلق ہی نہیں کیا مجھے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد کو, آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد.
آئمہ معصومین کی زندگیوں سے بھی ہمیں نظم و ضبط ملتا ہے. مولا علی علیہ السلام کا دیکھیں، مولا کے بارے میں ملتا ہے ایک رات امام علیہ السلام سو کر گزارتے تھے اور ایک رات عبادت خدا میں. یعنی کبھی یوں نہیں ہوا کہ ہمیں ملتا ہو کہ مولا نے 2-3 راتیں سو کے گزار لی اور پھر 2-3 راتیں عبادت کی، یا مطلب ان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس دن عبادت کی کس دن سو کے گزاری. نہ، نظم و ضبط، ایک دن سو کے اور ایک دن جاگ کے. اسی طرح جناب سیدہ کی زندگی میں ملتا ہے، بی بی رات کو اتنے سے لے کر اتنے تک مصلی عبادت پہ، اور دیگر بھی جو گھر کے کاموں میں. اب چونکہ میں وہ فریش مطالعہ نہیں کر کے آئی بی بی کی زندگی کا، ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی کہ کس طرح بی بی کی زندگی میں بتاتی کس طرح بی بی کی زندگی میں نظم و ضبط تھا. لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور تبھی انسان جو ہے بڑھ سکتا ہے کامیابی کی طرف، خدا کی طرف، جب ہماری زندگی میں نظم و ضبط ہو. میں نے یہ شاید پانچویں مجلس ہے، میں نے کچھ چیزیں کا تعارف کروایا ہے، کچھ دعاؤں کا تعارف کروایا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، بہت شیریں ہے، اس کا مطالعہ کیجیے گا، اس کی تلاوت کیجیے گا. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان اپنا زندگی کا شیڈول بنائے، اپنا روز کا معمول دیکھے کہ میں کہاں پہ وقت نکال سکتی ہوں. ورنہ تو ہم مشین کی طرح صبح اٹھے، جلدی سے نماز پڑھی، ناشتہ، یہ وہ پورا دن اس میں نکل جاتا ہے، انسان کے پاس وقت نہیں بچتا. اور ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا نا دن اس طرح گزر گیا، کل انشاءاللہ نا میں نے یہ ضرور کام کرنا ہے. دوسرے دن پھر صبح ویسی ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے ناشتہ بنایا اور پھر بھاگ اور مشین کی طرح. ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو خواتین بھی میں نے دیکھی ہیں کہ پورا دن بھاگتی ہیں، مشین کی طرح بھاگتی ہیں، لیکن شام تک نہیں کام پورے ہوتے. کیوں نہیں پورے ہوتے؟ کیونکہ ہم نے مولا کے اس فرمان پہ عمل نہیں کیا. مولا کہتے ہیں تقسیم کرو، ورنہ نہیں ہوں گے، پورے نہیں ہوں گے. جب مولا کہہ رہے ہیں کہ پورے نہیں ہوں گے بغیر تقسیم کے، تو علی کی بات ایسے نہیں ہوتی، پھر نہیں پورے ہوں گے بغیر تقسیم کے. لہٰذا سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے. ظاہر کوئی کام بھی انسان جب نیک کام شروع کرنا چاہتا ہے تو خدا سے مدد مانگے. اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے کوئی کام. اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے کام ایک کاپی لے کے اس پہ لکھے. جو خواتین تھوڑے ایکسٹرا کام کرتی ہیں، جیسے سلائی کرتی ہیں، کچھ کاروبار کرتی ہیں، کچھ گھر کے دیگر کام جو ہے وہ تھوڑا، ایک تو ہے نا روٹین کے کام ہے، کوکنگ ہے اور صفائی ہے اور بس، لیکن جو تھوڑا ایکسٹرا کرتی ہیں وہ بھی اپنے کام لکھیں کہ یہ میرے 24 گھنٹوں کے کام ہیں. اس کے بعد ٹائم لکھنا شروع کریں. فرض کریں ہو رہی ہے 4:50 پہ اذان ہو رہی ہے، 4:50 سے لے کر 5 بجے تک میں نے نماز صبح پڑھنی ہے. 10 منٹ نماز صبح، پھر اتنا ٹائم تلاوت، پھر اتنا ٹائم یہ، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک. اچھا جب شیڈول بنائے گا انسان تو حیران، اتنا وقت میرے پاس بچ رہا ہے، کیونکہ مرتب کیا ہے نا، جب مولا کی فرمان پہ عمل کیا ہے تو ٹائم بچ رہا ہے. اچھا ابھی یہ میں نے پہلے ایک جگہ پہ عرض کیا تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم شیڈول بنائیں تو ہم 100% نہیں اس پہ پورا عمل کر پاتے. 100% ظاہری سی بات ہے، انسان کے لیے ناممکن ہے. اب جن کے بچے چھوٹے ہیں یا جن کے گھر مریض ہیں، جو بیڈ پیشنٹ ہیں، ان کے لیے ناممکن ہے. ہو سکتا ہے ماں نے وہ ٹائم کتاب کا رکھا اور ادھر سے بچہ جو ہے وہ اس کو طہارت کی ضرورت پڑ گئی، ناممکن ہے. لیکن کوشش انسان کے ذمہ ہے. 100% تو ظاہر انبیاء اور اولیاء ہی کر سکتے ہیں. 60% یا 80% ہم جیسا ناقص بندہ کر سکتا ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ میں نے ایک ٹائم رکھا ہے کسی کام کے لیے، لیکن کوئی مہمان آ گیا، ظاہر ہے مہمان حبیب خدا بھی، میں اس کو تھوڑی یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا یہ ٹائم اس چیز کا تھا. وہ تو بہت بلند لیول ہے. جیسے پاکستان کے آ گئے، انہوں نے کال کا ٹائم رکھا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اتنے سے لے کر اتنے تک، اس کے علاوہ جو بندہ بھی کال کرتا رہے وہ نہیں اٹھاتے. لیکن ظاہر ہے ہم جیسے بندے اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن 100% نہیں انسان اس پہ عمل کر سکتا، 80% اور 60% ضرور بندہ عمل کر سکتا ہے. اور یہ ایام جیسا کہ اصلاح کے ایام ہے، سیکھنے کے ایام ہیں، اور یہ بہترین ایام ہے جو ہمیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں. کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حسینیوں کا راستہ، کربلا کربلا یا امام المنتظر، الاجل الاجل یا امام المنتظر، الاجل الاجل بآواز بلند تر صلوات. اللہ
صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ نظم و ضبط اتنا ضروری ہے انسان کے لیے کہ جب مولا حسین کا قیام دیکھیں اور یہاں تک کہ شب عاشور مولا نے خود مہلت مانگی، جناب عباس کو کہا کہ ایک رات کی مہلت لے لو ان سے، مجھے خدا سے مناجات بہت پسند ہیں۔ آخری شب تھی، مولا کو بھی پتہ تھا، مولا کے اصحاب کو بھی پتہ تھا، بیویوں کو بھی پتہ تھا، تو پوری رات وہ اگر مناجات خدا میں گزار دیتے، نہیں، اس وقت بھی نظم و ضبط، مولا نے 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگ کی تیاری کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اور ایک حصہ عبادت خدا کے لیے، مناجات کے لیے۔ اور عاشور کی جنگ انسان دیکھ لے، جب ظاہری طور پہ ایک طرف 72 ہیں اور ایک طرف کئی ہزاروں کا لشکر ہے، یہ 72 ظاہر رات کو بشارت بھی لے چکے تھے جنت کی، جانتے تھے کہ شہید ہونے والے ہیں، اس کے باوجود جو مولا کا خطبہ ہے نا، جو مولا نے دشمن کو دیا، پہلے مولا نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، ہم لوگ کم ہیں، لہٰذا ایک ایک ہو کر میدان میں آئیں گے۔ نظم و ضبط۔ اور جب مولا نے لشکر کو مرتب کیا، اب جنہوں نے تھوڑی بہت جنگ سے جن کو دلچسپی ہے، انہوں نے اگر جنگ کا تھوڑا بہت پڑھا ہو ہسٹری میں، تو جو اس دور کی تلوار سے جنگیں ہوتی تھیں، ان کے لشکر اس طرح مرتب کیا جاتا تھا، یہ کلب لشکر ہے، یہ میسرہ ہے، یہ میمنہ ہے، ان کے علم ہوتے تھے، میسرہ کی طرف یہ سردار، میمنہ کی طرف یہ سردار، کلب لشکر میں یہ سردار۔ مولا نے ان 72 میں بھی یہ سارا نظم و ضبط برقرار رکھا۔ کلب لشکر میں مولا عباس کو، اور ایک طرف حبیب ابن مظاہر کو، ایک طرف زہیر ابن کین کو، یعنی چھوٹے سے لشکر میں بھی مولا نے ڈسپلن کا خیال رکھا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ نظم و ضبط یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے نعرہ لگایا یہ ہماری درسگاہ ہے، ہم انشاءاللہ اس درسگاہ سے بہت کچھ سیکھیں گے، میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہی جا کے انسان پہلا کام یہ کرے کہ ہم لکھیں، کاپی پہ لکھیں۔ مہینہ سارا انسان کو مشکل ہوتی ہے، جب بندہ لکھتا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس پہ تو عمل ہی نہیں کر سکتی، یہ مشکل ہے، اس کو لگا دیں ایک دیوار پہ، اگر ظاہر ہے ہر وقت تو انسان کے لیے کاپی دیکھنا ناممکن ہے، اس کو ایک دیوار پہ لگا دیں، چلتے پھرتے اس پہ نگاہ تو پڑتی رہے، اگر 100% اس پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن کچھ عرصے بعد انسان کے لیے ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب شیڈول نہیں مرتب ہوگا، کچھ بنایا ہوا نہیں ہوگا، تو کوئی کام ہوگا بھی نہیں۔ ظاہر ہے پھر شیڈول الگ بنانے پڑتے ہیں، محرم کے ایام کا الگ ہے، سردیوں کا الگ ہے، گرمیوں کا الگ ہے، ظاہر ہے جب وہ ٹائمنگ میں فرق آتا ہے، تو سردیوں میں دن کو سوتے نہیں ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، گرمیوں میں دن کو بھی آرام کرنا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ اب مدارس میں بھی جا کے دیکھیں، اسکول میں بھی جا کے دیکھیں، جہاں پہ شیڈول لکھا ہوا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے، لہٰذا کچھ ٹائم کا، ایک مہینے کا تو بندہ بنائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیسے جیسے موسم چینج ہو تو ساتھ ساتھ بندہ اس کو مرتب کرتا رہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے محمد میری بہنوں، اپنے موضوع کو ختم کروں گی، کہیں زیادہ تلخی نہ ہو جائے۔ ویسے مجھے یہاں تک اندازہ ہے، ظاہر ہے میں نے بولا کہ 100% تو ناممکن ہے، تو یہ چیز شیریں ہے، تلخ نہیں ہے۔ یا اور جو لوگ ہیں جیسے یہ باجی ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مرتب کرتی ہیں، اپنے بچوں کے شیڈول بھی بناتی ہیں، اپنے بھی بناتی ہیں، تو آپ ان سے بھی پوچھ لیں، ان کا بھی تجربہ ہے کہ یہ شیریں ہے، تلخ نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ اور اس طرح بھاگ کے تو ظاہر ہے جب مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر پاؤ گے تو پھر انسان نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے جیسے ہم سلائی کر رہے ہیں تو ہم 24 گھنٹے اس پہ بیٹھے رہیں گے، اس دن صفائی بھی رہ گئی ہے، یہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا۔ اگر مرتب ہوتا تو سارے کام انسان کر لیتا۔ آپ مائیں ہیں، ظاہری سی بات ہے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ ابھی سے اپنے شیڈول مرتب کریں گی، بنائیں گی، تو آپ کے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ بدنظمی کے بغیر نظم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، بدنظمی سے انسان ادھورا ہے۔
میری بہنوں، کربلا کی مائیں عجیب مائیں تھیں. آج ایک ایسی ماں کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جب بھی جن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی اپنے بیٹوں کو روئی نہیں ہے. اس سے پہلے وہ تو بی بی تھیں، وہ تو مولا کائنات کی بیٹی تھیں، جناب زہرا کی بیٹی تھیں. مولا کے صحابی ہیں ایک ابو جنادہ انصاری. جب ان کی شہادت ہو گئی، کچھ ٹائم گزرا، مولا نے دیکھا 8 یا 10 سال کا بچہ ہے ان کا، اور تلوار ہاتھ میں لیے. مولا آپ سے الوداع کرنے آیا ہوں، جنگ کے لیے جا رہا ہوں. 8-10 سال کے بچے کی کتنی عمر ہے؟ مولا نے تلوار لی، بچے کو کہا جاؤ خیمے میں لوٹ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے مشکل ہے، پہلے ایک قربانی دے چکی ہے، شوہر قربان کر چکی ہے، جاؤ تم اس کا سہارا بنو اور لوٹ جاؤ. جانتی ہو میری بہنوں کیا کہنے لگا بچہ؟ کہا مولا مجھے ماں نے تلوار دے کے بھیجا ہے. ماں کہتی ہے جو پہلے قربان ہوئے ہیں نا وہ اپنی ماں کی قربانی ہے، جاؤ مولا حسین پہ قربان ہو جاؤ تاکہ میں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں کہ میں اپنے بیٹے کو تو واپس لے آئی تھی. جب مولا نے یہ سنا، مولا نے تلوار واپس کی، بچے کو الوداع کیا. نہ جانے کیسے گھوڑے پہ بیٹھا اور کیسے جنگی سامان پہنے، لیکن اتنا ملتا ہے کہ جب گیا نہ لشکر کی طرف، دشمن کی طرف، تو کہتا ہے اے دشمن دیکھو مجھے پہچانو میں کون ہوں. میری بہنوں اتنا چھوٹا ہے اپنا تعارف نہیں کروا سکتا میں کون ہوں، لیکن شعر ایسے پڑھ رہے، کہتا ہے جانتے ہو میرا آقا اور مولا کون ہے؟ میرا آقا اور مولا فرزند زہرا ہے، میرا آقا اور مولا فرزند حسین ہے. کیا تم دنیا سے اس سے بہتر کوئی سردار پاتے ہو جیسے میرا سردار ہے؟ میری بہنوں، جب بی بی نکل آئی مدینہ سے مولا کے ساتھ، جناب عبداللہ بن جعفر بعد میں ملتے ہیں امام علیہ السلام سے مکہ میں آ کے. عبداللہ بن جعفر ایسی شخصیت ہیں، مولا علی کو بڑا پیار تھا عبداللہ بن جعفر سے، کیونکہ بھتیجے تھے مولا کے، جعفر طیار کے بیٹے تھے. بہت محبت تھی میرے مولا کو اس بھتیجے سے. آتے ہیں مولا حسین کی خدمت میں، مولا عراق کی طرف نہ جائیں. مولا نے کہا اے چچا زاد، میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، آپ مجھے مجبور نہ کریں. جب عبداللہ بن جعفر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وعدہ کون سا وعدہ ہے، حسین کس طرف جا رہے ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو پکڑا اور کہا جاؤ میں نہیں آ سکتا، حسین کے ساتھ جاؤ اور دیکھنا کربلا سے فرار نہ کرنا. شب عاشور بی بی نے اپنے بیٹوں کو بلایا. زیادہ بڑے بیٹے نہیں ہیں میری بی بی کے، بہت چھوٹی عمریں ملتی ہیں میری بہنوں. وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ کل جب قربانیوں کا وقت آئے گا، جب قطاریں لگیں گی، اے میرے بچوں تم چھوٹے ہو لیکن دیکھنا پیچھے نہ پلٹ آنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا. میری بہنوں آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، میں نے مشاہدہ کیا ہے ماموں کو بڑا پیار ہوتا ہے بانجوں سے. اللہ آپ کے بچوں کے ماموں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جب آتے ہیں نا دونوں بچے مولا سے اجازت لینے، امام علیہ السلام اجازت دیتے ہیں لیکن نہ جانے کس دل سے دیتے ہیں. کہتے ہیں عباس ان بچوں کو تیار کرو. مولا عباس پہ کون سا وقت تھا میری بہنوں؟ مولا عباس جو عرب کے بہادر اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیج رہے ہیں کیونکہ میرے مولا حسین کا حکم ہے. اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ جنگی سامان پورا نہیں آتا، لیکن جب گھوڑے پہ بیٹھے، ایک نے میمنہ سے حملہ کیا، ایک نے میسرہ سے، اور کیسا حملہ. کسی نے اگر جعفر طیار کی پرواز دیکھنی ہو آؤ کربلا میں ان کے پوتوں کی پرواز دیکھو. یہاں تک کہ مولا کو ایک صدا آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام علیہ السلام گئے اپنے بھانجوں کو اٹھا کے لائے. سلام ہو اس بی بی میں جو 11 محرم
بیٹوں کو بھی جب مقتل سے گزری ہے انہوں محمد کو نہیں یاد کیا. کوئی قیامت تک یہ نہ کہے زینب ماں تھی نا اس لیے بیٹوں کو یاد کر کے روئی نہیں. زینب حسینیت کو بچائے گی, زینب کربلا کو بچائے گی. میری بہنوں بی بی عجیب ماں تھی تو عبداللہ بن جعفر عجیب باپ تھے. جب مدینہ خبر پہنچتی ہے نا حسین شہید ہو گئے, بنی ہاشم کا محلہ پورا سوگ کے عالم میں, یہاں تک کہ اہل مدینہ پرسہ کے لیے آ رہے ہیں بنی ہاشم کے گھروں میں. بنی ہاشم کی بڑی قربانیاں ہیں. جناب عبداللہ کے گھر بھی لوگ آ رہے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا ہے عبداللہ آپ کے دونوں بیٹوں کا بڑا ارمان ہے, آپ کے بیٹوں کا بڑا پرسہ ہے, قبول کیجئے. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اے کہنے والے تو نے غلط کہا. حسین 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 اگر مجھے خدا اور بچے دیتا میں حسین پہ قربان کرتا. میں خود نہیں جا سکا, میں نے اپنے بچوں کو قربان کیا لیکن پھر بھی کربلا کا حق نہ ادا کیا.